ہر چیز کی زیادتی سچ ہی کہتے ہیں نقصان دہ ہوتی ہے۔ اولاد سے زیادہ پیار کی بھی بعض اوقات انسان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن شاید کوئی کمی تو تربیت میں رہ ہی جاتی ہے جو اتنی بھاری سزا ملتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شریف میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قسمت سے ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی اور جانوروں سے اتنی محبت کرتی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے بلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی لیکن آس پاس کوئی بھی پانی کا کنواں نہ تھا۔ عورت نے اس چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آئی اور اس کو پانی پلایا۔ وہ کتا اس کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ وہ جانور پر تو ویسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا کم سن کتا جب اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا کتے سے حسد کرنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر جانور سے محبت کرتی ہے۔ غرض کہ وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کو دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اپنی ماں کو ختم کر دوں، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے وہاں بے انتہا تھے، کیونکہ وہ نیک باحیا بیوہ ہو کر اپنے کردار کو بچانے والی خاتون تھی۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا۔ کہتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن اگر انسان اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ قربانی ہم پر جائز ہے۔ بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو تیری ہی قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر سے ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم اتنی طاقتور گائیں لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کے پاس ہمارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے تھے اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح اپنی ماں کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے اس کو سمجھانے کے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اور آگ لگا کر کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی، جس دن گائے کی قربانی ہوگی اس دن تم اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا، تم کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو خود ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اسی گھر میں جو ایک تہہ خانہ ہے وہاں جا کے تمہاری ماں کی لاش کو دفنا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا، وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا، ماں مجھے گائے قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دو۔ ماں نے کہا، بالکل شروع کر دو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے۔ جو کوئی بھی آتا دروازہ کھٹکا کے چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم ذرا قریب آؤ اور آ کر گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ کتا بڑا بے چین ہے اور اپنی مالک کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اس کے آگے آ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کتا اپنی مالکن کو روکتا اور آگے بڑھنے سے روک لیتا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی اور وہ تڑپنے لگی، خون کھولنے لگا، اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا تو پورا عرش ہل کر رہ گیا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہیں تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کتا کبھی بھونکتا تو نہیں تھا لیکن آج اتنا بھونک رہا ہے جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔
اس نے اسی وقت کتے کی گردن پر چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ کتا بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کر آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا کہ تم نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ، ابھی تو شروعات تھی۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہی بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اس اللہ والے کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ اس کو یہاں سے لے کر باہر چلی جاؤ، اندر اس کو مت لانا، اس کے قدم اس پاک جگہ پر نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے کہنے لگے، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے۔ عورت بولی، ابھی چلیں حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میری ایک شرط ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی ماں کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلایا جائے۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالیشان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو بلاؤ اپنی ماں کو، ان کی کیا ضرورت ہے، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اس کا شوہر پھر چیخنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا اور وہ اس کی خالہ کو بلا لایا۔ خالہ گھر میں آئیں اور بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی، کیا ہوا، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے، یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ نہیں، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ تھیں، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہی بات بتائی تھی۔ اس وقت تو یہ ہوش و حواس میں تھا، لیکن اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بزرگ اس کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتا اور اپنے منہ سے اگل، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں میں تمہارا راز فاش کر دوں گا اور یہ لوگ تجھے زندہ مار دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے رہا کرتا تھا اور وہ مجھے زہر لگتا تھا، مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو میں نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری پھیر دی اور کتے کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں ابھی زندہ تھی اور سانسیں کچھ چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ اس فرش کو کھودنے لگا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکلوایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم 6 مہینے ہو گئے لیکن بالکل ٹھیک تھا اور کوئی بھی کیڑا نہیں پڑا تھا، اور اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے حصے گلنے لگے، اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بنتے ہوئے مر گئے۔ لوگ آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہیں، ایک طرف تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس نیک عورت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور دوسری طرف استغفر اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے اور ہم پر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو ہماری زندگی بھر کے لیے عذاب بن جائے۔ انسان جب گناہ پر اتر آتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے، اور جانور پھر بھی ایک وفا کی مثال قائم کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، اولاد کی تکلیف اور آزمائش سے بھی بچائے، آمین۔